اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء اعلام بحث کیفیت نماز میں ہم قیام کی بات کر چکے، قیام کے بعد نیت بھی پڑھ چکے، نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کی بھی بحث ہو چکی، تکبیرۃ الاحرام کے بعد قرأت کی بحث، وہ چیزیں جو قرأت کرنے میں واجب اور مستحب تھی ان کا ذکر گزر چکا۔ آج محرمات قراءت یا قرأت، وہ آپ خود جا کے تحقیق کریں کیا کرنا چاہیے وہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب وہ صورتیں جن میں سجدہ کرنا واجب ہے، فقہ جعفریہ کے مطابق وہ کتنی صورتیں ہیں؟ 4، ان کو قرأت کرنا حرام ہے۔ اچھا، حرام تو خیر ہو گیا، لیکن ان کے پڑھنے سے کیا نماز بھی باطل ہوگی یا نماز باطل نہیں ہوگی؟ یا اگر نماز کے بطلان کے ہم قائل ہو جائیں تو جیسے ہی ہم وہ صورت شروع کریں گے نماز باطل ہو جائے گی، یا جب آیت سجدہ پہ پہنچیں گے تو باطل ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اس قسم کے جو کیا وہ بحث ہماری گفتگو میں ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ جان بوجھ کر پڑھے تو نماز باطل ہوگی، یا سہون بھی اگر شروع کر دے تو نماز باطل ہوگی، تفصیل عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ، جس طریقے سے ان صورتوں کو پڑھنا حرام ہے، اس طریقے سے ان صورتوں کو سننا، ایک مرتبہ سننا، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں ایک مرتبہ ہے استماع، دوسری مرتبہ سماع۔ استماع یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا طریقہ کرتے ہیں کہ آپ کو سننے میں آئے، سماع کا مطلب ہے کہ آپ کے بغیر اختیار آپ کے کانوں تک آواز آ گئی، ٹھیک ہے۔ سماع حرام نہیں ہے لیکن استماع حرام ہے۔ مثلا آپ وہ آواز صحیح سے سنتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو بہرے کان میں مشین لگاتے ہیں، آپ وہ لگاتے ہیں تاکہ وہ صورت آپ سن سکیں جس میں سجدہ واجب ہوتا ہے، تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر مدرسے کی جو ہے کیا ہے، فرض کریں دروازہ اور کھڑکیاں بند ہیں تو باہر کی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن اگر یہ کھولیں گے تو آواز سنائی دے گی، اور آپ کو یقین ہے کہ باہر صورت سجدہ پڑھ رہے ہیں اور یہ کھول کے آپ سننا چاہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھوں اور یہ صورت سجدہ بھی سنوں، تو حرام ہے۔ بات واضح ہوگی؟ خیر، واجب نمازوں کی قرأت کی بحث ختم ہو گئی۔ اب سنتی نمازوں میں ہم کیسے قرأت کریں؟ با آواز بلند یا آہستہ کیسے کریں؟ فرماتے ہیں نوافل کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، نوافل لیل اور نوافل یوم۔ نوافل لیلیہ کون سی ہیں بیٹا؟ بظاہر مغرب کی 4 رکعتیں، عشاء کی نماز، اس کو آپ 1 رکعت کہیں یا 2 رکعت بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، نماز شب، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں جو یہ نوافل لیلیہ ان کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، اور جو نوافل یومیہ ہے، فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 8 رکعت ہے، عصر کی 8 رکعت ہے، ان کو پھر آہستہ پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں نماز آیات وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ اب وہ تو واجب نماز ہے، اس میں بھی فرماتے ہیں رات میں پڑھی جاتی ہے دن میں، رات میں پڑھی جائے تو آواز کے ساتھ، دن میں پڑھی جائے تو آہستہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرأت جانتا ہی نہیں، اب پھر چلے گئے احکام قرأت کی طرف، سورہ الحمد جانتا ہی نہیں، اب کیا کرے؟ فرماتے واجب ہے کہ وہ الحمد سیکھے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اچھا، اگر سیکھنے جتنا ٹائم نہیں اور نماز قضا ہو رہی ہے، یہ کیسے تصور کریں گے بھائی؟ فرض کریں ایک لڑکا آج رات کو بالغ ہوا، بیٹا بالغ جیسے ہوا تو اس پر فجر کی نماز کیا ہو جائے گی؟ واجب، اور اس نے بلوغت تک سورہ حمد نہیں سیکھی۔ اب فرماتے پہلے تو حمد سیکھے، اگر سیکھنے جتنا ٹائم نہیں تو اگر دیکھ کر پڑھ سکتا ہے تو دیکھ کر پڑھے، اگر ایسی بھی کوئی گنجائش نہیں تو پھر جماعت کے ساتھ پڑھے، کیونکہ جماعت کے ساتھ ماموم پر الحمد اور سورت کا پڑھنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص حمد کا کچھ حصہ جانتا ہے اور کچھ نہیں جانتا تو کہتے ہیں جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سیکھے، ٹھیک۔ اگر نہیں سیکھ سکتا، ٹیچر بھی موجود ہے، نہیں سیکھ سکتا، تو پھر کہتے ہیں
کہ اگر آدھا حمد جانتا ہے آدھا نہیں جانتا تو جو جانتا ہے اس کو ڈبل کر کے پڑھے اس آدھے کے بدلے میں بھی، ٹھیک ہے. یا اگر کوئی اور صورت جانتا ہے، مثلا سورہ کوثر جانتا ہے، سورہ تو وہ حمد کی جگہ پہ چلیں گی نہیں چلیں گی، وہ عبارت میں پڑھتے ہیں کیا ہے. اگر کچھ بھی قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتا تو مشاہد صاحب پھر وہ ذکر خدا کرے گا. مثلا آئے گا نیت کر کے کیا کہے گا؟ تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کتنا ذکر کرے؟ جتنی دیر سورہ حمد میں لگتی ہے اتنی دیر ذکر کرے، اس کے بعد چلا جائے رکوع میں. خوب. وَالتَّحْرُمُ، مشاہد صاحب تحرم سے آگے کیا پڑھیں گے؟ اعراب ظاہر کریں. کیوں مرفوع کیوں؟ احسنتم. تحرم کون سا فعل ہے جناب سکندر صاحب؟ کون سا صیغہ ہے جناب نصیب صاحب؟ اچھا، فعل مضارع کے پہلے صیغے میں تا لگتا ہے یا یا لگتا ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ ہاں، حرام ہے پڑھنا سورت عظیمہ کا. بھائی سورت عظیمہ بھی ہے کیا کوئی مشاہد؟ عظیمہ آپ کے گاؤں والی نہیں بھائی، ٹھیک ہے، جس میں سجدہ واجب ہوتا ہے فی الفریضۃ، واجب نماز میں. الا اشہر القولین، دو قول میں سے زیادہ مشہور قول یہی ہے. فتبطلو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تبطل الصلاۃ، نماز باطل ہو جائے گی بمجرد شروع فی العظیمۃ، جیسے ہی عظیمہ شروع کی. کیوں؟ عمدن، اگر جان بوجھ کر شروع کیے. بھائی نماز باطل ہوگی، اس کی علت لنہی ہے، اس کے پڑھنے سے کیا آئی ہے؟ نہیں آئی ہے. وَلَوْ شَرَعَ فِي الْعَظِيمَةِ سَاهِيًا، اگر بھول کر اس نے سورہ عظیمہ پڑھی، عدل عن العظیمۃ، تو عظیمہ چھوڑ کر پھر کوئی دوسری سورت پڑھے گا، نماز باطل نہیں ہوگی. وَإِن، ان کو بھائی انہیں وصلیہ لیں، انہیں شدہ نہ لیں. وَإِن تَجَاوَزَ نِصْفَهَا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ آدھی سورت سے آگے بھی پڑھتے آئے تو بھی اس سورت کو چھوڑ کے دوسری سورت کی طرف چلا جائے. لیکن ایک شرط ہے سکندر صاحب عدول کی، ما لم یتجاوز موضع سجود، جب تک یہ سجدے والی آیت سے تجاوز نہیں کر چکا تو عدول کرے گا. لیکن مشاہد اگر آیت سجدہ تو پڑھ لی، اب عدول کا تو کوئی فائدہ نہیں نا، عدول کیوں کرے؟ عدول تو اس لیے کرنا تھا کہ سجدے والی آیت سے بچ سکے، وہ تو نہیں بچ سکے، وہ تو سجدہ واجب ہو گیا. وہ مَأَهُ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ تجاوز کی طرف. کہاں جائے گی؟ وہ مَأَهُ، اگر صورت سجدہ سے تجاوز کر چکا، فَفِي الْعُدُولِ، تو پھر کیا عدول کرے گا؟ یعنی اس صورت کو چھوڑ کر دوسری صورت پڑھے گا، او اکمالہا، یا عظیمہ کو کمپلیٹ پڑھے گا، والاجتزاء بہا، کمپلیٹ پڑھے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی کو کافی سمجھے گا، یعنی اس کی جگہ پہ کوئی اور صورت نہیں پڑھے گا. مع قضاء سجود بعدہا، البتہ آیت کے پڑھنے سے جو سجدہ واجب ہوا وہ سجدہ اس وقت نہیں کرے گا، بلکہ وہ سجدہ بعدہا، نماز کے بعد کرے گا. وجہان، اس میں دو وجہ ہیں بیٹا. بس دو وجہ کون سی ہوئی؟ ایک یہ کہ عدول کرے گا، دوسری یہ کہ کمپلیٹ کرے گا. وفی الثانی قوت، ثانی کا مطلب کیا ہے؟ اکمال، یعنی عدول نہیں کرے بھائی بلکہ اس کو کمپلیٹ کرے، اس میں طاقت ہے. ومال المصنف فی ذکر الی الاول، مصنف صاحب کتاب ذکرہ میں بیٹا مائل ہوئے پہلے قول کی طرف. وہ پہلا قول مشاہد صاحب کیا ہے؟ عدول کرے، ٹھیک ہے. وَاعْتَرَضَ بِالْفَرِيضَةِ، کہتے ہیں دیکھیں علماء کرام اور طلاب محترم الفاظوں پر بھی بڑی دقت کرتے ہیں. مشاہد اوپر کیا کہا؟ فی الفریضۃ، یعنی فریضہ میں پڑھنا حرام ہے. کہتے ہیں مصنف نے فریضہ کا لفظ کہہ کر خود کو بچایا ہے ان النافلۃ، کہ بھائی نافلہ میں حرام نہیں ہے. فیجوز قراءتها، پس جائز ہے جناب عظیمہ کو پڑھنا فیہا، نافلہ میں. وَيَسْجُدُ لَهَا فِي مَحَلِّهِ، اور سجدہ کرے گا لہا، اس عظیمہ کے لیے، فی محل سجدہ. یعنی کیا مشاہد صاحب؟
جیسے ہی قرأت میں آپ آیت سجدہ پڑھ چکے تو پھر چلے جائیں سجدہ کریں، سجدہ کرنے کے بعد پھر آگے تلاوت شروع کر دیں۔ ایسا نہیں کہ نماز کے بعد سجدہ کرنا ہے، نہیں، جہاں پر وہ آیت پڑھی وہیں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ وقضا، قضا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے خود پڑھے گا تو سجدہ کرے گا، لو استمع فیہا الی قارئ، اگر کان دے کر سنے نافلہ میں، ٹھیک ہے، الی قارئ کسی قاری کی طرف، او سمع، استماع اور سمع میں فرق ہے بھائی، سمع یعنی آواز پہنچ چکی کان تک، تو کیا کرے گا؟ قضا، اسی طریقے سے سجدہ کر دے گا، الی اجود القولین، دو قول میں سے اچھا قول یہی ہے۔ وَيَحْرُمُ اسْتِمَاعُهَا فِي الْفَرِيضَةِ، اور حرام ہے سورت عظیمہ کو سننا بیٹا کہاں؟ فریضہ میں۔ فَإِنْ فَعَلَ، اگر اس نے جان بوجھ کر سنا، او سمع اتفاقاً، یا اتفاقاً اس نے وہ آواز سن لی، وَقُلْنَا بِوُجُوبِ السُّجُودِ، اور ہم قائل ہو گئے کہ سجدہ واجب ہے، لہو، اس اتفاق والی صورت میں بھی، او لہا، تو یہ شخص بیٹا اعضاء سبعہ زمین پہ نہیں رکھے گا، او لسجدتے، یہ سجدے کے لیے گردن کے ساتھ اشارہ کر دے گا، وقضاہا، اور سجدے کی قضا کرے گا، بعد صلاۃ، نماز کے بعد۔ ولو صلی مع مخالف تقیۃ، بھائی کبھی کبھی نماز ہمیں سنیوں کے ساتھ بھی پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک، شہید اول کے فتویٰ کے مطابق بغیر مجبوری کے آپ ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے تقیہ کی، اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گولی مار دیں گے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کی عزت لوٹ لیں گے، تو اگر کوئی شخص نماز پڑھے اہل سنت والوں کے ساتھ تقیہ کی صورت میں، فقرأہا، بیٹا قرأ کا فاعل کون ہے؟ مخالف، تو اس مخالف نے پڑھا عظیمہ، تابعہو، تو یہ تقیہ والا شخص اس پیش نماز کی پیروی کرے گا سجود میں، یعنی کیا؟ اگر وہ سنی صاحب بھی اسی وقت سجدہ کرتا ہے تو شیعہ کو بھی اسی وقت سجدہ کرنا پڑے گا، اگر وہ نماز کے بعد سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی نماز کے بعد سجدہ کرے گا۔ وَلَمْ يَعْتَدْ بِهَا عَلَى الْأَقْوَامِ، اچھا، یہ جو نماز پڑھ چکا، بس یہ اس کی نماز صحیح ہے بھائی؟ کتنی، اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس جان بچانے کے لیے پڑھی، گھر میں جا کے پھر یہ نماز پڑھے گا۔ وَالْقَائِلُ بِجَوَازِهَا مِنَّا، اور وہ مولوی صاحب جو قائل ہے بِجَوَازِهَا مِنَّا، کہ بھائی جائز ہے سنی کے پیچھے نماز پڑھنا، وہ بھی لا يَكُونُ بِالسُّجُودِ لَهَا فِي الصَّلَاةِ، ٹھیک ہے، وہ قائل نہیں ہے کہ سجدہ کرے گا اس عظیمہ کا نماز میں، یا یوں کہ بِجَوَازِهَا کی ضمیر عظیمہ کی طرف پلٹا ہے، یعنی نماز جماعت نہیں، یعنی وہ شیعہ جو قائل ہے کہ آپ سورہ سجدہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ سجدہ اس وقت کریں گے، سجدہ پھر بھی نماز کے بعد کریں گے۔ وَالْقَائِلُ بِجَوَازِ الْعَظِیمَہ، وہ ہمارے شیعہ جو عظیمہ کے پڑھنے کا قائل ہے، لا یقول، وہ فتویٰ نہیں دیتا بِالسُّجُودِ لِلْعَظِیمَةِ فِي الصَّلَاةِ، کہ نماز میں آپ عظیمہ کے لیے سجدہ دیں، فلا منع، تو اس سے ہمارے شیعہ کے نزدیک کوئی منع نہیں، من الاقتداء بہ، کہ ہم اقتداء کریں سنی کی، من هذه الجہت، صورت سجدہ والے پہلو سے، دوسرے شرائط کے لحاظ یہ منع کر سکتا ہے کہ بھائی وہ اثنا عشری نہیں ہے اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑھو، لیکن صورت سجدہ کے بارے میں یہ منع کیسے کرے گا؟ یہ تو خود کہتے ہیں صورت سجدہ پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ بل من حیث فعلہ، ہاں بھائی یہ مولوی ہمارا جو سورہ سجدہ کو جائز سمجھتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں سنیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، کیوں؟ من حیث فعل السنی، سنی انجام دیتے ما، ایک ایسا کام، یعتقد المأموم والابطال بہ، عقیدہ رکھتا ہے معموم کہ نماز باطل ہو جائے گی بے ہی اس کام سے، وہ کیا ہے بھائی؟ مثلا جو کیا ہے، ہم وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بیچ میں ہی سجدہ کرو، ہم شیعہ کہتے ہیں نماز کے بیچ میں سجدہ نہیں کرو، تو کیونکہ بیچ میں سجدے کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو۔ وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ، اور مستحب ہے بلند آواز کے ساتھ قرأت کرنا نوافل اللیل میں، بھائی جو رات کے نوافل ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے اور نماز شب، وَسِرُّ فِي النَّوَافِلِ النَّهَارِ، اور دن کی جو بیٹا نوافل ہیں
उनको आहिस्ता पढ़ना है। आहिस्ता का तर्जुमा मैंने मुशाहिद कहाँ से किया जी? नहार तो बेटा दिन की माना में है। हाँ हाँ, देखिए मैं तर्जुमा करता हूँ। हाँ, सिर बेटा सर नहीं है। वकज़ा की लफी गैरहा, कज़ा यानी जैसे ये हमने बात कही कौन सी, कि रात वाली नवाफिल आवाज से पढ़ेगा, दिन वाली नवाफिल क्या पढ़ेगा मुशाहिद आहिस्ता। ठीक, इसी तरीके से कहा गया है इन नवाफिल के अलावा जो दूसरी फराइज नमाजें हैं, अगर दिन को वाजिब होती हैं तो आहिस्ता पढ़नी पड़ेंगी, रात को वाजिब होती हैं तो आवाज से। मसलन नमाज आयात है भाई, जिलजिले की वजह से वाजिब होती है ना, जिलजिला कभी दिन में भी आ सकता है कभी रात में भी आ सकता है। सूरज ग्रहण की वजह से वाजिब होती है तो सूरज ग्रहण दिन में होती है तो वो आहिस्ता पढ़नी पड़ेगी। चांद ग्रहण की वजह से अगर पढ़नी पड़ती तो चांद रात को होता है तो वो फिर ये क्या करनी पड़ेगी बेटा, बुलंद आवाज से पढ़नी पड़ेगी। बेमाना इसका मतलब ये है इस्तिहबाबुल जहर, मुस्तहब है आवाज के साथ पढ़ना, बिलैलियत मिनल फराइज, मिनहा की ज़मीर कहाँ जाएगी बेटा फराइज की तरफ, उन फराइज में से जो रात को हम पर फर्ज होते हैं। ठीक, वसिर फी नजीरहा नहारन, और आहिस्ता पढ़नी पड़ेगी फी नजीरहा इन्हीं फराइज की तरह जो दिन में होती है। भाई आयत तो आयत है ना, लेकिन आयत कभी रात को वाजिब होती है कभी दिन को वाजिब होती है। कल कुसुफैन जैसे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। अम्मा माला नजीर अल्लाह, लेकिन कुछ ऐसी नमाजें जिनकी कोई नजीर नहीं है। भाई ये जो चांद ग्रहण है ये तो दिन में भी है तो उसी की नजीर रात में भी है, लेकिन कुछ ऐसी नमाजें जिनकी कोई नजीर नहीं है। ठीक है, फल जहर मुतलका, तो उनमें मुतलकन क्या पढ़ेंगे बेटा आवाज के साथ पढ़ेंगे। मुतलका का मतलब चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। कल जुमुअते जैसे जुमुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या है ये तो हमेशा दिन में ही होती है। ठीक है, लेकिन जुम्मा का कोई नजीर है, जुम्मे जैसी कोई और नमाज नहीं, सिर्फ जुम्मे के दिन ही होती है, हफ्ते इतवार पीर मंगल को नहीं होती है। ठीक है, ईदैन, ठीक है, इनकी भी कोई नजीर नहीं है कोई नजीर, कोई नजीर नहीं, तो ये भी आवाज के साथ पढ़नी पड़ेगी। जिलजिला, ठीक है, हालांकि जिलजिला का तो नजीर है। ठीक है, वल अक़वा फिल कुसूफिन ज़ालिक, कहते कुसूफिन में भी अक़वा यही है कि बुलंद आवाज के साथ पढ़ेगा, चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो। लिअदम इख्तिसास खुसूफ बिलैल, इसलिए कि भाई चांद ग्रहण कौन कहते हैं रात में होती है, चांद ग्रहण दिन में भी हो सकती है। कभी कभी आप दिन को भी चांद देखते हैं या नहीं देखते हैं, तो दिन को भी चांद ग्रहण हो सकती है, तो कौन कहता है कि चांद ग्रहण सिर्फ रात को होती है। वजाहिलुल हम्द, यहाँ से बेटा अहकाम क़िराअत शुरू होते हैं कि क़िराअत के अहकाम क्या हैं। फरमाते वजाहिलुल हम्द, पढ़ेंगे बस करें भाई। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।